بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ لاہور میں ایک ایسی مسجد بھی ہے جس کا نام ہے شب بر مسجد، اور وہ صرف ایک رات میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو آخر تک سنیے گا، دیکھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ویسے تو اسلام کی عظیم ترین تاریخ کئی ایسی نامور مساجد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جن کی بلند و بالا شان کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ان تواریخ میں لاہور کے شاہ عالمی چوک میں اور موچی گیٹ کے درمیان واقع مسجد شب بر، اس کا نام ہے مسجد شب بر، اس کو سب سے منفرد مقام حاصل ہے، اور یہ مسجد آج بھی پوری آن بان اور شان کے ساتھ اپنے نمازیوں کو 5 وقت کی نماز کی انویٹیشن دیتی ہے۔ اور دوستو، اس عظیم و شان مسجد میں جہاں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کرتی ہے، وہیں جمعہ کے روز جو ہے نا، نماز جمعہ کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے تحت نہ صرف مسجد کے اندر بلکہ اس کے باہر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس مسجد کا جو پس منظر ہے اسلامی تاریخ میں جس قدر اہمیت رکھتا ہے، وہ نہ صرف قوت ایمانی کی اعلیٰ مثال ہے، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ اللہ پر توکل اور ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر ایک مسلمان ناممکن کو بھی ممکن میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی معاملہ اس شب بر نامی مسجد کا بھی ہے۔ جی دوستو، یہ مسجد لاہور شہر کی وہ مسجد ہے جو کہ انگریزوں کے دور حکومت میں 3 مرلہ پلاٹ کی صورت میں موجود تھی، اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اسی مقام سے ایک مسلمان مسافر کا گزر ہوا تو وہ وقت نماز کا تھا، لہٰذا اس نے یہاں نماز ادا کی، جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا۔ ہندوؤں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی، یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا، اور وہاں ہندوؤں کا موقف تھا کہ اس جگہ چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اس لیے یہاں مندر تعمیر ہوگا، جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ جگہ چونکہ مسجد کے لیے مختص تھی، اس لیے یہاں پر مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ یہ 1917 کا تھا، یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہاں یہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ تھا۔ اب چونکہ تمام ہندو اور مسلمان اس تنازع کو حل کرنے کے لیے عدالت کے فیصلے کے منتظر تھے، جبکہ اس وقت عدالت کا جج ایک انگریز تھا، اور مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی پتہ ہے کون کر رہا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ جب عدالت لگی تو انگریز جج نے یہ کہہ کر معاملہ لٹکا دیا کہ وہ کل اس جگہ کو خود وزٹ کریں گے، اور موقع پر صورتحال جو ہوگی اسی کو قائم رہنے دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ معاملہ دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے وکیل نے مسلمانوں پر ساری صورتحال واضح کر دی کہ یہ جج مسلم مخالف ہے اور ہندوؤں کی طرفداری کرے گا، اس لیے بہترین حل یہی ہے کہ اس انگریز جج کے وزٹ کرنے سے پہلے یہاں مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ قانون تھا کہ مذہبی مقامات کو ہرگز مسمار یعنی گرایا نہیں جائے گا، اور نہ ہی کسی کی عبادت گاہ دوسروں کو دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت سورسز، ذرائع بہت کم تھے، مگر دل جو تھے نا ایمان کی حرارت سے روشن تھا، اور اللہ کی ذات پر ایمان اعتماد کامل تھا، لہٰذا مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہی رات میں ہم نے مسجد بنانی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے گاما پہلوان کی قیادت میں راتوں رات مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا جذبہ قابل دید تھا، جوک در جوک مسلمان مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آتے رہے۔ مستریوں نے دیواریں بنائی، بٹھا والوں نے اینٹیں پہنچائیں، اور ترکھانوں نے دروازے بنا دیے۔ مستری، مزدور سب نے بغیر کسی معاوضے کے جذبہ ایمانی سے کام کیا، یہاں تک کہ خواتین رات بھر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہیں تاکہ مسجد کی تعمیر پاسبل ہو سکے۔ اور یوں دوستو، الحمدللہ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر لی، اور کہتے ہیں کہ جب انگریز جج دوپہر کو جب اس کو موقع ملا وزٹ کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان صفیں بچھا کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یوں اس انگریز جج نے فوری فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دے دیا۔ اور ناظرین کرام،
آپ نے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر تو سنا ہوگا، اس نے یہ شعر اسی مقام پر کہا تھا جب علامہ محمد اقبال تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا ان کو پتہ چلا تو یہاں تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے، اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ مشہور شعر کہا تھا۔ اور شعر کون تھا؟ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کا جذبہ ایمانی اجاگر ہوا اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک وہ مسلمان تھے، ایک آج ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم آج دنیا میں بے غیرت بن کے صرف اور صرف اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ ایمانی اجاگر فرمائے تاکہ ہم کفار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان کے ایوریج لوگوں کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیلتھ سائٹ شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، 15 سے 20 سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔